روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں افطار کا وقت رب کو بہت ہی محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی عظمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، پورا رمضان میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور رمضان کا مہینہ یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم فرمایا ہے اور ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی روزے دار کو پانی پلانا اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، روزگار کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، غیب سے آپ کو رب عطا کرتا رہے۔ تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں افطاری پر 2 سے 3 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے توجہ کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس، مجبور، لاچار، جس کی جو شکایت ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو جو شکایت کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا، جو شکایت کرتا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو ماہ رمضان کی فضیلت و برکت میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد از جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کی حاجات پوری ہو جائیں، جلد اس کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آسمانوں زمینوں کا رزق قدموں میں آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے کی برکت و طاقت سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے۔ افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے، اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ جاتی ہیں، اس وقت تو رب سے مانگنے والوں کے واڑے نیارے ہو جاتے ہیں، اس وقت رب کریم سے مانگنے والے جس طرح
قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے جو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک مجرب اور خاص عمل ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے، ہر طرح کی کامیابی، رزق، دولت خود چل کر آپ کے پاس آ جائے، تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو۔ آپ نے یا فتح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیجئے۔ آپ نے یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ کوشش کیجیے گا۔ توجہ کیجیے گا، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار پڑھا، بآسانی پڑھ لیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی 7 آسمانوں زمینوں کا رزق چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے ساتھ نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک تو افطاری کا وقت رب کا محبوب وقت ہے، رب کا پسندیدہ وقت ہے، اور جب بندہ افطاری کے وقت رب کو راضی کرنے کے بعد سارا دن ذکر، اذکار، عبادت، روزے کی حفاظت کرنے کے بعد ایک سانس میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو چاہے، جو مانگے، جو اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے نیا گھر مانگ لو، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے بے گھر ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر کیسے آئے گا۔ آج روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، وہ رب تو ہر شے پر قادر ہے، آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی دے گا۔ اگر آپ بیٹیوں کو رشتے کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، بیٹے نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، لیکن آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیوں نہ کہ افطاری سے پہلے قبولیت کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا وقت ہے۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 7 بار ایک سانس میں یا فتح پڑھنا ہے، یا فتح کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یا فتح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب سے اپنی ہر بات منوا لی۔ اب آپ اپنے ساتھ کسی مقصد میں عروج، کامیابی، ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کی جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی حفاظ کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ساتھ ہی سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، افطاری سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر افطاری سے پہلے چند منٹ کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جو ایک مستفید اور مجرب عمل ہے، رب کے ناموں کا، رب کی قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے، کوئی بنایا عمل نہیں۔ آپ افطاری سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیے گا، یہ چند منٹ آپ کی نسلوں کو رنگ دیں گے، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ کے سر سے آپ کا ہاتھ اٹھنا نہیں چاہیے، کیوں نہ کہ یہ وظیفہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھنے جانے والا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ عمل پڑھتا ہے، مقدر کا ستارہ ایسا چمکتا ہے کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، سورۃ کوثر تو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے کیسے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پھر سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ کوثر۔ سورۃ کوثر سے رب کوثر یعنی کثیر رزق اور دولت سے مالا مال فرماتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے، ہر مسائل کا غیب سے خاتمہ فرماتا ہے۔ آپ نے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اللہ والو، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جس کی تقدیر نہیں بدلتی، میری وہ تمام دکھیاری بہنیں، بھائی، بزرگ، مائیں جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، بکاری ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جن کے کئی سالوں سے پریشانی ختم نہیں ہو رہی، آج روزہ کھولنے سے پہلے صرف 1 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر مقصد کو پورا کرے گا انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ افطاری سے پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری سے پہلے کا وقت بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کی کمالات کو، معجزہ کو دیکھنا چاہتا ہے، روزہ کھولنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمال بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ آخری عمل اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کا سب سے خاصیت والا حصہ جو کہ وہ تیسرا عمل ہے، آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب رب کی وہ ذات ہے جو غیب سے اسباب فرماتی ہے، جو غیب سے رستے بنا دیتی ہے، جو غیب سے مشکلات کا، پریشانی کا خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی کون ہے مسبب الاسباب؟ رب کی ذات ہے مسبب الاسباب۔ جب بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو دنیا اور جہاں کے خزانے دے دو، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، اس نے میرے نام سے پکارا ہے، میری عظمت بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، اسے جو چاہتا ہے جسے پوری دنیا جہاں کی دولت دے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائے، پورا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔